في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعانتكم إن الله عزيز حكيم۔ دنیاوی امور میں اور دینی امور میں تم فکر کرو۔ جو پیچھے والی آیت تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ آخر میں جو سوال کیا تھا گیا کہ شراب اور جوے کے بارے جو سوال کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو اے پیغمبر تم بتا دو، اس میں گناہ بس زیادہ ہے، منافع ہے اس میں لوگوں کے لیے، لیکن اس میں گناہ زیادہ ہے۔ جو اس کے دونوں کا گناہ ہے، شراب اور جوے کا، وہ بہت بڑا ہے۔ اور ساتھ ہی نے سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَفْوِ، یعنی سوال کیا ان لوگوں نے، یعنی خرچ کرنے کے مطلب ينفقون، يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، انہوں نے سوال کیا ہم کیا خرچ کریں؟ کہا قُلِ الْعَفْوَ، یعنی جو اپنی ضرورت سے زیادہ وہ تم نے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی آیات کو تاکہ تم غور و فکر کرو، تدبر کرو اور سوچو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، کہاں؟ دنیا اور آخرت کے لیے۔ دنیا میں تمہیں کیا فائدہ گا؟ آگے والی آیت میں آ گیا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تم نے غور و فکر کرنا ہے، دینی امور میں بھی اور دنیاوی، دینی امور میں اور دنیا کے امور میں، جتنے بھی معاملات ہیں۔ آگے پھر یہ سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتیموں کے متعلق سوالوں نے کیا، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، جو بہتر ہو ان کے لیے، جو اچھا ہو ان کے لیے، جو بلائی کا کام ہو ان کے لیے، لہم خیرن، وہ بہتر ہے۔ قُلْ اصلاح، جو اصلاح جو بہترین چیز ہے، خصوصی قانون نے فرمایا قُلْ اصلاح، کہہ دیئے خیر خواہی جو ہے، لہم ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، جو یتیم ہے، اور اگر تخالطوہم تم ان کو ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو تمہارے وہ بھائی ہیں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو جانتا ہے، من المصلح، اور جو اصلاح کرنے والا ہے، جو بہتر کرنے والا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ جو نیک نیت ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تم ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ بد نیت اور نیک نیت ہر ایک کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتا ایسے معاملات میں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، زبردست حکمت والے ہیں۔ یہ سوالات کا جو سلسلہ جاری ہے، اور پہلے یہ سوالات کیے گئے کہ یعنی سوالات مختلف کیے گئے، بھئی ہم کیا خرچ کریں، پھر اس کے بعد شہر حرام کے متعلق اس میں قتال کرنے کے متعلق کہا گیا، تو اس میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اللہ کے اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا، وہ وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اور یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور جو فتنہ فساد ہے، والفتنہ تو اکبر من جو قتل سے بھی، جو لڑائی جھگڑے سے کا تم پوچھ رہے ہو، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے؟ اور کافر تم کو ہٹاتے رہیں گے، اور تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے، تم سے لڑائی جھگڑا کرتے رہیں گے تاکہ تم مرتد ہو کے واپس پلٹ جاؤ اسی دین پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، جو مرتد ہو گیا، من یرتدد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے ہٹ گیا اور اسی حالت میں مر گیا، اس کے جو عمل ہیں جو اچھے کیے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے، رسوائی ہے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور اس کو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جہنم تیار ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پھر ہجرت کے متعلق رب العزت نے فرمایا، پھر انہوں نے یعنی سوالات کیے
شراب اور جوے کے متعلق کیے، فرمایا اس میں بھی گناہ ہے۔ اب یہ سوالات مختلف آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے دل میں، اور یہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں ان کے شافی جواب اللہ رب العزت ساتھ ساتھ دے رہے ہیں۔ کہ یہ دنیا میں کام معاملات آتے ہیں جو تبھی لوگ یتیم ہو جاتے ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے دوران بھی لوگ بہت سارے شہید ہو جاتے ہیں، کافروں کے لوگ مار جاتے ہیں اور مسلمانوں کے بھی مار جاتے ہیں، جو مومنین ہیں ان کے مار جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے قوانین آگے جا کر بتائیں گے۔ پھر وہ جو ان کا جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جو یعنی شہید ہو جاتے ہیں، اور پیچھے جو یتیم ہو جاتے ہیں، بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے متعلق کیا معاملات ہیں ابھی بتایا جا رہا ہے۔ دنیا اور آخرت میں تم سوچو، خیال کرو، غور و فکر کرو تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اور انہوں نے سوال کیا یتیموں کے متعلق، فرمایا اس کے لیے جو بہترین کام ہو نا تو وہ تم کرو، اور دوسرے کام کرنے کی جو بہتر ہو۔ وَإِن تُخَالِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اب تمہارے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے تو تم اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں تو ان کو مکس کر لو، لیکن یہ جان لو کہ ان کا جو مال ہے تم نے نہیں کھانا، کیونکہ دوسری جگہ پہ آیا ہے انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ادھر بتا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، واللہ یعلم المفسد، اللہ تعالیٰ فساد کو، جس کی بد نیت ہے، جس کی نیت اچھی نہیں ہے، ان کا مال ملا کر ہڑپ کرنے کی اگر جو کوشش کرے گا، اور مفسد کو بھی جانتا ہے، اور جو جس کی نیک نیت ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے اس چیز کا پتہ ہے، تم ان کو ساتھ ملا لو، اگر تمہاری نیت خالص ہوگی، تم سے کوئی غلطی بھی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن معروف طریقے سے۔ جس طرح کہ یتیموں کے ساتھ اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک میں آتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیماً ذا مقربہ، تمہیں اچھا یہ سب سے بہترین کام کیا ہے، یعنی عقبہ کیا ہے، یعنی کسی غلام کو آزاد کرانا، یا کسی کو تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے تو اپنا مال خرچ کرو اور تم اپنی بھوک رکھ کر کسی کو کھانا کھلاؤ۔ اور اسی طریقے سے یتیمن ذا مقرب، جو یتیم ہوگا، اپنا تمہارا رشتہ دار ہوگا، یتیمن ذا مقرب، اس کو کھانا کھلانا۔ اور مسکین ذا متربہ، اور جو مسکین ہوگا، مٹی میں رلا کھلا ہوگا، اس کو بھی کھانا کھلانا۔ آگے جا کر فرمایا تب جا کر تم صحیح ایمان والے، صحیح مومن تم بن سکتے ہو۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ یہ قوانین بتا رہے ہیں، ان کے تمہارے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، تمہاری نیتوں کی بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ، وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا تم نے سلوک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے لَأَعْنَتَكُمْ، تمہارے اوپر مشقت ڈال دیتے، کہتے بھئی تم ان کا الگ کھانا پکاؤ، ان کے ساتھ رحم کرو، اور تم اپنے وقت الگ کام کرو۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکاؤنٹ دے دیا کہ تم آسانی کے لیے اتنا وقت نہیں ہوتا انسان کے پاس، تو ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اچھی نیت اور بری نیت کو میں جانتا ہوں۔ آگے فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً غلبے والا اور حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اپنی آیات کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں، اور کس کے ذریعے بتا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اور پھر اس بات کو کیا جائے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پریکٹیکل ایک بہترین نمونے کے طور پر انہوں نے اپنے معاملات کیے، اپنے اولاد کے ساتھ کیے، باقی لوگوں کے ساتھ کیے، رشتہ داریاں کی، اور جنگیں کی، اور اب سلطنت قائم کی، اور لوگوں جو اگر کمزور ہوں تو پھر کیا کرنا ہے، یہ سارے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بحث نمونہ ہے، اور ان کے ساتھ جو وہ حکم کریں گے، جس طرح وہ کریں گے اس طرح کرنا ہے۔ اور وہ بندہ یہ کام کون کرے گا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، بندہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنائے گا جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے اور آخرت میں کھڑے ہو کر اس نے حساب دینا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا،
اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے، اور اس نے یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول کے احکامات کو اور اس کی پیروی کرتے ہیں، اور اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں بار بار مختلف سوالات کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے تم نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ابھی مسئلہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ ہے تو پھر کیا کرنا ہے۔ مختلف سوالات مسلمانوں کے ذہن میں بھی آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات چھوڑ کر وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہم نے آج جو آیت پڑھی ہے 220 پڑھی ہے، کل ہم انشاءاللہ الرحمن 221 آیت پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں پھر نکاح کے متعلق مسائل آئیں گے، یعنی مشرک مرد ہوں یا اور مومن مرد ہوں تو ان کا نکاح کا حساب کیا ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو مطالعہ کرنے کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سن کر، سمجھ کر